وصحبہ بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ و دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، نگاہ و دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب ذوالجلال اپنے کلام بلیغ میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَرَضَيْتُ، اور میں راضی ہوں، میں نے پسند کیا، لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے دین اسلام، تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ جب اللہ ہمارے لیے جس دین کو پسند فرما رہا ہے وہ ہے اسلام، دین کی حیثیت سے رب جو ہمارے لیے بہتر سمجھ رہا ہے وہ ہے اسلام، اور اللہ نے اپنے محبوب کو جو دین دیا وہ ہے اسلام۔ اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک تمہارے لیے بہترین دین جو تیرے رب کی طرف سے ہے وہ ہے اسلام۔ تو جب اللہ ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرما رہا ہے، رسول ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرما رہے ہیں، تو ہمیں بھی اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کرنا چاہیے، ہمیں بھی اسلام کو دین کی حیثیت سے اختیار کرنا چاہیے، اور یہ ہماری ضرورت ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم تو دیندار کہلاتے ہیں، ہم تو ایماندار کہلاتے ہیں، ہم تو ایمان والے کہلاتے ہیں، لیکن مسلمان کہلانا اور ہے اور مسلمان ہونا اور ہے، دیندار کہلانا اور ہے، دیندار بننا اور ہے، مسلمان کہلانا اور ہے، مسلمان بننا اور ہے، ایماندار کہنا اور ہے اور ایماندار بننا اور ہے۔ ایمان لانے کے بعد آدمی کا سب کچھ اپنے رب کے لیے نچھاور ہو جانا چاہیے، سب کچھ پورے کے پورے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دینا چاہیے، تب جا کر کے ہم سمجھیں گے کہ ہاں ہم نے اسلام کو پسند کیا ہے، اسلام کو اختیار کیا ہے۔ یہ کیسی مسلمانی ہے، یہ کیسا اسلام ہے کہ ہم اسلام کو پسند تو کرتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں، اسلام کو ہم پسند تو کرتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں، اسلام کو ہم پسند تو کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اسلام کو ہم پسند تو کرتے ہیں لیکن اسلامی لباس پہننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اسلام کو ہم پسند تو کرتے ہیں لیکن داڑھی رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اسلام کو ہم پسند تو کرتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں،
اسلام کو ہم پسند تو کرتے ہیں لیکن شریعت کے احکام پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ ہم نے کس طریقے سے اسلام کو پسند کیا ہے، کس طریقے سے ہم اسلام کو اختیار کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ اگر کوئی دین ہے تو وہ ہے اسلام۔ تم اس کو پڑھو، تم اس کو سمجھو، تم اس کے احکام کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، تب جا کر کے اس کے ثمرات تمہیں نظر آئیں گے، تب جا کر کے اس کے فائدے تمہیں نظر آئیں گے، تب جا کر کے اس کا نتیجہ تمہیں نظر آئے گا۔ لیکن اگر ہم اسلام کو پڑھے نہیں، اسلام کو سمجھے نہیں، اسلام پر عمل نہیں کیے، نام کے مسلمان بن کر کے رہ گئے، اب ہم چاہیں کہ قرون اولیٰ کی طرح مسلمانوں پر جس طریقے سے رحمت و انوار کی بارشیں ہوا کرتی تھی، ہم پر بھی اسی طریقے سے رحمت و انوار کی بارش ہو، تو یہ ناممکن ہے۔ اگر ہم اسلام کا صرف نام لیں اور چاہیں کہ صحابہ کرام کی طرح جس طریقے سے انہوں نے اس دنیا میں اپنی زندگی گزاری، کبھی مصر کو فتح کر رہے ہیں، کبھی شام کو فتح کر رہے ہیں، کبھی ایران کو فتح کر رہے ہیں، کبھی یمن کو فتح کر رہے ہیں، کبھی اندلس کو فتح کرتے چلے جا رہے ہیں، کبھی ہندوستان کو فتح کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر ہم یہ گمان کریں ہم بھی تو مسلمان ہیں پھر ہم ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں پھر ہم رسوا کیوں ہو رہے ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں پھر ہم ایک جگہ سمٹ کر کے کیوں رہ گئے ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، فتوحات کا تو نام ہم نے سنا ہے لیکن نگاہوں سے ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اسلام کا تو نام لیتے ہیں لیکن اسلام پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام کو ہم پسند کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اسلام کا نام لینے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں لیکن شریعت پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف ہم نام کے مسلمان رہ کر کے رہ گئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ذلیل و رسوا ہوتے چلے جا رہے ہیں، رسوائی ہماری مقدر بنتی چلی جا رہی ہے اور یوں ہی در بدر کی ٹھوکریں ہم کھاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ امام جلال الدین رومی ایک واقعے سے ہمیں ایک سبق پڑھانا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی گیا ٹیٹو بنوانے کے لیے، شیر کا ٹیٹو بنوانے کے لیے اپنے پیٹھ پر گیا اور بنانے والے سے کہا کہ مجھ کو شیر کا ٹیٹو بنا دو میرے پیٹھ پر تاکہ جب لوگ دیکھیں تو گھبرا جائیں۔ وہ آدمی اٹھایا اپنا سوئی اور جب اس پر چبھانا شروع کیا تو اس کو ہوئی تکلیف۔ اس نے پوچھا کہ اب بتاؤ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا اب شیر کا ہم دم بنا رہے ہیں۔ اس نے کہا چھوڑ دو، دم رہنے دو، باقی بنا دو۔ پھر جب اس نے اس کا سر بنانے لگا اور پھر جب سوئی اس کے جسم پر چبھوئی تو پھر اسے تھوڑی سی تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا اب کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اب اس کا سر بنا رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اب سر بھی رہنے دو اور باقی حصہ بنا دو۔ یعنی جس طریقے سے ایک ایک اعضاء کو بنانے کے لیے جیسے اس کاریگر نے، اس فنکار نے جیسے جیسے اس کے جسم پر سوئی چبھوتا رہا اور جب اسے تکلیف ہوتی رہی تو وہ یہ کہہ کر کے ٹالتا رہا کہ اب آنکھیں بھی چھوڑ دو باقی بنا دو، پیر بھی چھوڑ دو باقی بنا دو، جسم بھی چھوڑ دو باقی بنا دو اور اس کی آنکھیں بھی چھوڑ دو باقی بنا دو۔ آخرکار وہ ایسا وقت اور ایسے مرحلے پر پہنچتا ہے کہ اس کے جسم پر کوئی ایک نشان بھی نہیں پڑتا ہے۔ اور پھر وہ کہا کہ اگر تم ایسے ہی شیر چاہتے ہو کہ تمہیں تکلیف بھی نہ ہو اور شیر بن جائے تو پھر ہم یہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر اس نے کہا یہ کیسی تصویر ہے، یہ کیسا شیر ہے کہ نہ جس کی آنکھیں ہیں پھر بھی شیر ہے، اس کی پیر نہیں ہے وہ بھی شیر ہے، جس کا جسم کے ایک ایک اعضا بھی نہیں ہے اور وہ بھی شیر ہے۔ ایسا سے تصویر ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، ایسا ٹیٹو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ وہی حال ہمارا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین پر چلیں۔ امام جلال الدین رومی تڑپ کر کے فرماتے ہیں آج مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے کہ وہ مسلمان ہے لیکن نماز اس کے زندگی میں نہیں ہے، وہ مسلمان ہے لیکن روزہ اس کی زندگی میں نہیں ہے، وہ مسلمان ہے لیکن قرآن اس کی زندگی میں نہیں ہے، وہ مسلمان ہے لیکن شریعت اس کی زندگی میں نہیں ہے، وہ مسلمان ہے لیکن صداقت اس کی زبان پر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے لیکن دیانت اس کی زندگی میں نہیں ہے، وہ مسلمان
मुसलमान है, लेकिन वादा की वफाई उसके ज़िंदगी में नहीं है। वह मुसलमान है लेकिन धोखा उसके ज़िंदगी में मौजूद है, झूठ उसके ज़िंदगी में मौजूद है, खुराफात उसकी ज़िंदगी में मौजूद है, नमाज़ों को तर्क करना उसकी ज़िंदगी में मौजूद है, अल्लाह की नाफरमानी करना उसकी ज़िंदगी में मौजूद है। तमाम चीज़ें जो बुराइयां हैं वो उसकी ज़िंदगी में मौजूद है, और जो अच्छाइयां हैं उनकी ज़िंदगी से रुखसत होती चली जा रही है। यह चीज़ है कि हम सिर्फ और सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं और हकीकत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं रहता जा रहा है। दिन ब दिन दीन से हम इतने दूर होते चले जा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए हम जान सकते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम इस्लाम के मानने वाले हैं, और बाकी बात अगर पूछ लिया जाए इस्लाम का मतलब क्या होता है तो वो हमें पता नहीं, ईमान का मतलब क्या होता है वो हमें पता नहीं है, कलमे का मतलब क्या होता है वो हमें पता नहीं है। कोई चीज़ एक आदमी था, उसने कहीं तकरीर में सुना था कि अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे कौम को अगर कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर देता है तो फिर उसको बड़ा अजर व सवाब मिलता है और वो बड़ा ही नेक बंदा हो जाता है। तो था, पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसने सोचा कि ज़िंदगी में कोई नेकी तो हमने की नहीं है, चलो ये एक नेकी हमें आसान नज़र आ रहा है, कम से कम इसी नेकी को कर लेते हैं। और उसके बाद एक आदमी को पकड़ा, अपने ताकत के बल पर, अपनी कुव्वत के बल पर, और उसे दबोच लिया और कहा कि तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, पढ़ो तुम कलमा। अब वो जो बेचारा जिसको पकड़ा था वो कमज़ोर था, नातमा था, वो छूटने की कोशिश करता रहा, इससे बात करने की कोशिश करता रहा, इसको समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा नहीं, तुमको कलमा पढ़ना है तो पढ़ना है, तुम पढ़ो तो पढ़ो, इस्लाम को कबूल करो तो करो। बहरहाल उसने मजबूर होकर के कहा चलो ठीक है, तुम ही हमें कलमा पढ़ा दो, चलो हम तैयार हैं कलमा पढ़ने के लिए, हमें कलमा पढ़ाओ। उसने कहा मुझे तो कलमा आता नहीं, हम तो कलमा जानते नहीं। तो फिर उसने कहा उस गैर मुस्लिम ने, तुम खुद जाकर के पहला कलमा पढ़ करके पहले मुसलमान हो, तब जाकर के तुम दूसरे को इस्लाम बनाना और दूसरे को मुसलमान के दामन में से वाबस्ता करना। यही हाल आज हमारा है कि हम अपने इस्लाम को समझ नहीं पा रहे हैं, सही से हमको कलमा नहीं आ रही है, सूरह फातिहा का हमको पता नहीं है, नमाज में हमें क्या पढ़ना है वो पता नहीं है, सिर्फ आते हैं जुम्मा हफ्ते में एक दिन, उठक बैठक कर करके चले जाते हैं। ना फ़राइज़ नमाज का पता है, ना शराइत नमाज का पता है, ना वाजिबात नमाज का पता है। जो असल चीज़ है हमें उसे कोई सरोकार नहीं, हम उसे दूर होते चले जा रहे हैं। और जो मुस्तहब्बात हैं, जो नवाफिल हैं, जो सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, उसको हमने इस्लाम समझ लिया है, उसको हमने दीन समझ लिया है। बुज़ुर्गों का उर्स आए तो लंगर खानी होना ज़रूरी है, ये हम समझते हैं ज़रूरी है। 11वीं शरीफ आ जाए तो लंगर खानी होना ज़रूरी है, ये दीन के ज़रूरियात में से इसको हम समझते हैं। तो इस तरीके से हमारी ज़िंदगी जो चल रही है, हकीकत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूर दूर का हमारा वास्ता नहीं है, फ़राइज़ नमाज पता नहीं है, फ़राइज़ गुस्ल पता नहीं है, इस्लाम की बुनियादी चीज़ें क्या है वो हमें पता नहीं है, मुसलमान बने बैठे। किरदार, अमल, कल्चर, अखलाक, आदत, अतवार हमारे ज़िंदगी में है ही नहीं, ख़त्म होते चला जा रहा है। और हम सच्चे और पक्के उस दौर के जो मुसलमान थे उस तरीके से हम मुसलमान अपने आप को समझते हैं कि हमसे बड़ा सच्चा और पक्का मुसलमान कौन है। अगर किसी आदमी को प्यास लग जाए, प्यास की शिद्दत हो और पानी की तारीफ में, पानी की इफादियत पर, पानी के फ़ायदे में 1 घंटा खड़े होकर के तकरीर करे कि पानी साफ़ होता है, उससे ये चीज़ें हैं, पानी जिस्म में घटना नहीं चाहिए, पानी आदमी को ज़िंदगी देता है, पानी पौधों को ज़िंदगी देता है, 1 घंटा अगर उस पर तकरीर किया जाए, 1, 2 नहीं 40 दिन तक अगर तकरीर किया जाए तो क्या आदमी की प्यास बुझ जाएगी? अगर पानी ना पिए, सिर्फ उसकी तारीफ़ बयान करता रहे, उसके तौसीफ़ बयान करता रहे, उसके फ़वाइद को बयान करता रहे और पानी ना पिए तो क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? हरगिज़ नहीं। अगर तरह तरह के खाने रखे हुए हैं,
اور اگر آپ کہیے گا کہ یہ فلاں کھانا ہے، اس کو کھانے سے تقویت ملتی ہے، یہ فلاں کھانا ہے، اس کو کھانے سے جسم میں طاقت ملتی ہے، اور 2 گھنٹے اس پر آپ خطاب کرتے رہیے، لیکن اگر کھانا نہ کھائیے تو کیا آپ کو طاقت ملے گی؟ پھل فروٹ، یہ فلاں کا جوس ہے، یہ کیلے کا جوس ہے، یہ آم کا ہے، یہ سیب کا ہے، یہ فلاں کا جوس ہے، یہ فائدہ کرتا ہے، یہ بلڈ پریشر کو روکتا ہے، اور یہ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، یہ فلاں بیماری کی دوا ہے، یہ فلاں بیماری کی دوا ہے، آپ بیان کرتے ہوئے زندگی گزار دیجئے، اگر اس جوس کو آپ استعمال نہ کریں گے تو کیا مطلب وہ آپ کو فائدہ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ جب تک اس کو آپ استعمال نہیں کریں گے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ جب تک آپ پانی پئیں گے نہیں تب تک آپ کی پیاس بجھے گی نہیں، جب تک آپ کھانا کھائیں گے نہیں تب تک آپ کی بھوک مٹے گی نہیں، جب تک آپ ان پھلوں کے جوس کو پئیں گے نہیں تب تک آپ کو اس بیماری سے شفا ملے گی نہیں۔ اور اگر ایک آدمی خطاب بھی نہیں کر رہا ہے، کچھ بول بھی نہیں رہا ہے، جب اسے پیاس لگتی ہے اٹھ کر کے 1 گلاس پانی پی لیتا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو وہ 2 روٹی کھا لیتا ہے، جب بیماریاں اسے لاحق ہوتی ہے تو دوا کھا لیتا ہے، تو اس کو 2 گھنٹے 1 گھنٹے ایک لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نے پانی پی لیا ہے تو اس کی پیاس بجھے گی، اگر اس نے کھانا کھا لیا ہے تو اس کی بھوک مٹے گی، اگر اس نے دواؤں کا استعمال کیا ہے تو اسے بیماریوں سے شفا ملے گی۔ وہی حال ہمارا ہے۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں، ہم یہ خطاب کرتے ہیں، ہم یہ تقریر کرتے ہیں کہ ہمارا دین سچا ہے، اور یقیناً سچا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اور اسلام کے فوائد یہ ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے پر انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ بچپن کا زمانہ ہو، چاہے وہ لڑکپن کا زمانہ ہو، چاہے وہ جوانی کا زمانہ ہو، چاہے وہ بڑھاپے کا زمانہ ہو، چاہے وہ خلوت کی زندگی ہو، چاہے وہ جلوت کی زندگی ہو، چاہے وہ میدان کارزار کی زندگی ہو، چاہے وہ عبادت کی زندگی ہو، چاہے وہ ریاضت کی زندگی ہو، چاہے وہ معاشرت کی زندگی ہو، چاہے وہ کسی طرح کی زندگی ہو، اسلام ہر موڑ میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کے لیے قرآن اور حدیث کے مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ مکمل دستور حیات ہے، لیکن یہ تقریریں ہماری کوئی اثر نہیں کرتی ہے جب تک ہم اسلام پر عمل نہیں کریں گے۔ لاکھ ہم کہیں کہ دین ہمارا سچا ہے، لیکن دوسرے قوم کے لوگ ماننے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہوں گے کہ اگر واقعی تمہارا دین سچا ہے تم اس دین پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر واقعی تمہارے رسول سچے ہیں تو ان کی سنتوں پر تم عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر واقعی تمہارا اسلام سچا ہے، اگر تمہارے پیغمبر سچے ہیں، اگر تمہاری شریعت سچی ہے، اگر تمہارا دین صحیح ہے، اور دین میں اگر صداقت ہے تو پھر رسول کے سنتوں کو تم اپناتے کیوں نہیں ہو؟ ان کے لباس کو تم اپناتے کیوں نہیں ہو؟ ان کے چہرے کو تم اپناتے کیوں نہیں ہو؟ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر تم کیوں نہیں چلتے ہو؟ تمہیں پسند ہے ناچنے والوں کی زندگی، تم ناچنے والوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ تمہیں پسند ہے ناچنے والوں کا لباس، تم ناچنے والوں کا لباس پہن رہے ہو۔ تمہیں پسند ہے ناچنے والوں کا کلچر، تم ناچنے والوں کے کلچر کو اپنا رہے ہو۔ تمہیں پسند ہے ناچنے والوں کی تہذیب اور تمدن، تم ناچنے والوں کی تہذیب اور تمدن پہ چل رہے ہو۔ تمہیں رسول کی سنت کب پیاری لگی ہے؟ تمہیں اسلام کب پیارا لگا ہے؟ تمہیں اسلام کب پسند ہوا ہے؟ تمہیں دین کب پسند آیا ہے؟ تمہیں قرآن کب پسند آیا ہے؟ اگر قرآن تمہیں پسند ہوتا تو کیا تم قرآن نہ پڑھتے؟ دین تمہیں پسند ہوتا تو کیا دین کے راہوں پر تم نہ چلتے؟ اسلام کا لباس اگر تمہیں پسند ہوتا تو کیا تم اسلام کا لباس نہیں پہنتے؟ اگر تمہیں اسلام کا چہرہ پسند ہوتا، رسول اللہ کی سنت اگر تمہیں پسند ہوتی تو کیا تم رسول کی سنت کو نہ اپناتے؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم نام کے مسلمان ہو لیکن رسول سے تمہارا تعلق نہیں ہے۔ تم نام کے مسلمان ہو، قرآن سے تمہارا تعلق نہیں ہے۔ رسول کے نام کو تم اپنے لیے ہرج جاں سمجھتے ہو لیکن رسول کی سنتوں سے تمہیں محبت نہیں ہے، ان کے کردار سے تمہیں محبت نہیں ہے، ان کے اخلاق سے تمہیں محبت نہیں ہے۔ اور اگر واقعی تمہیں رسول سے محبت ہوتی تو تم رسول کے سنت کو اپناتے۔ اگر تمہیں واقعی اللہ اور اسلام سے محبت ہوتی تو تمام کاموں کو چھوڑ کر کے تم مسجد میں آ کر کے اللہ کی عبادت کرتے۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہوتی اور شریعت اور دین سے اگر محبت ہوتی تو تم اللہ اس کے رسول کے فرمان کے سامنے اپنے گردن کو جھکا دیتے۔ ہم تو دنیا داروں کے سامنے جھکا دیتے ہیں گردن، لیکن دین کے سامنے گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا داروں کے سامنے ہم جھکنے کے لیے تیار ہیں لیکن اسلام اور قرآن اور رسول اور اللہ کی فرما برداری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہم گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہے مسلمان اور یہ ہے ہمارے حالات۔
تو جب اس طریقے سے ہمارے حالات ہوں گے تو تباہی اور بربادی ہماری مقدر نہیں ہوگی تو پھر اور کیا ہوگا؟ نام کے مسلمان رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کام کے مسلمان بننے سے کچھ ہوتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اسلام بن کر کے جئیں اور اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ لیکن اگر ہم میں اسلام ہی سے نفرت ہو جائے، رسول کی سنت ہی سے نفرت ہو جائے، آج اگر ہمارے نوجوان جو ادھر ادھر کام کے لیے جاتے ہیں، یا بڑے ہی لوگ اگر ادھر ادھر کام کے لیے جاتے ہیں، اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں یا ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، تم ہمیں اسلام کو بتاؤ، بالکل دیانتداری کے ساتھ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے ہر ایک شخص یہ سوچے کیا وہ اسلام کا تعارف دوسرے قوم کے سامنے کرا سکتا ہے کہ ہمارا دین یہ ہے، ہمارے دین کی اچھائی یہ ہے، ہمارے رسول یہ ہے، ان کا فرمان یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے، ان کی حدیث یہ ہے، ان کے اوپر جو قرآن ہے اس کا حکم یہ ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا کرنا ہے اس کا تعلق یہ ہے۔ کیا ہمارے نوجوان یا اس دور کے مسلمان کیا دنیا کے سامنے یہ اسلام کو بیان کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ ڈائریکٹ کہیں گے ہم کو مولانا صاحب سے ملنا پڑے گا، ہم آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے۔ کس اسلام پہ آپ چل رہے ہیں جو آپ اپنے اسلام کا تعارف نہیں کرا سکتے ہیں، اپنے ایمان کی گواہی نہیں دے سکتے ہیں، اپنے رسول کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکتے ہیں، اپنے قرآن کے بارے میں ہم کچھ بتا نہیں سکتے ہیں، اللہ کے بارے میں ہم کچھ بتا نہیں سکتے ہیں، دین اسلام کے بارے میں ہم کچھ بتا نہیں سکتے ہیں، تو پھر ہم کیا بتائیں گے؟ پھر وہ انسان کیا کہے گا؟ لعنت بھیجتے ہیں ہم تم پر کہ تم جس اسلام کا دعویٰ کرتے ہو لیکن اسلام سے تمہاری آشنائی نہیں ہے، اس قرآن کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ دنیا میں اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس قرآن کی تم ایک آیت صحیح سے پڑھ نہیں سکتے ہو۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ رسول کی زندگی سے بہتر کسی کی زندگی نہیں ہے، لیکن تم اس رسول کی زندگی کو نہ جانتے ہو نہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہم تم پر لعنت بھیجتے ہیں کہ جس رسول کی پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر کے آج غیر بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں، اور آج تم اس رسول کے ماننے کا دعویٰ کر کے ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ان سے محبت کا دعویٰ کر کے بھی ان کی سیرت پر چلنے کے لیے تیار نہیں، ان کے سنت پر چلنے کے لیے تیار نہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں، قرآنی احکام پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ یہ کتنا بڑا تماچا ہوگا ہمارے سر پر، اور ہو رہا ہے یہ آج۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف بنی بنائی بات کر رہے ہیں۔ بہت سارے نوجوانوں کے سامنے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ بتائیے اسلام کی خصوصیات کیا ہے، ہم اسلام کے دامن میں آنا چاہتے ہیں، اسلام کے بارے میں ہم کو بتائیے اس کی اچھائیاں کیا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان اس چیز سے عاری ہو جاتے ہیں، وہ کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں، کچھ جاننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر وہ دوسرے لوگ پھر یا تو پھر وہ بدعقیدہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ قادیانی بن جاتے ہیں، یا غیر مقلد بن جاتے ہیں، پھر وہابی بن جاتے ہیں، یا دیوبندی بن جاتے ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں آتا، جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس پہ ہے آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ جس کو کچھ نہیں آتا ہے وہ تم ہو، صرف نام کے مسلمان بن کر کے ہم رہ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، اور ہماری تقدیر اور ہماری زندگی کے اب فیصلے بھی ہو چکے ہیں۔ SIR یہ فارم کا بھی معاملہ ہے، جو حضرات نہیں بھرے ہیں وہ اس کو بھی بھر لیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری تباہی اور بربادی کی یہ ابتدا ہو چکی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں نا، جو پہلے سمجھ رہے تھے کہ برما میں جو ہوا سو ہوا، بغداد میں جو سو ہوا، اور لیبیا میں جو ہوا سو ہوا، سمرقند اور بخارا میں جو ہوا سو ہوا، اب ہمارے اوپر آ چکی ہے۔ اب اگر اس میں بھی آپ غفلت کریں گے تو تباہی اور بربادی سے ہمیں اور آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ لاکھوں کی بلڈنگیں بنا کر کے دھری رہ جائے گی، ایکڑ کی ایکڑ زمینیں رکھی رہ جائے گی، نکال کر کے آپ کو بھیج دیا جائے گا، نہ زمین کے کسی حصے میں آپ کو جگہ ملے گی اور نہ زمین کے کسی حصے میں آپ کو رہنے کی اجازت ملے گی۔ خوب کرو اللہ کی نافرمانی اور عیش و عشرت میں زندگی کو گزارو۔ اب تباہی اور بربادی ہماری مقدر ہو چکی ہے۔
अगर एक फार्म भर करके अगर किसी तरीके से हम निकल जाएंगे, फिर दूसरा फार्म आएगा, उसमें छँटाई होगी, फिर तीसरा आएगा, फिर उसमें छँटाई होगी। जीना है तो अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ, रसूल की फरमाबरदारी के साथ, अल्लाह पर तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसा करके अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। और जो फार्म आ रहे हैं उस पर हर हाल में हर शख्स को उसको चाहिए कि वो भरें, ताकि अपने मुस्तकबिल आने वाले नस्लों अपनी ज़मीन और जायदाद को बचाने के लिए कुछ फ़िक्र करें। खुदा की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को हिदायत अता फरमाए, अपनी बारगाह में सजदा रेज़ होने की तौफीक अता फरमाए, रसूल की इताअत और इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए, दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, ताकि मौत आए तो दीन पर आए। कम से कम मौत इज़्ज़त की मौत, इस्लाम की मौत, ईमान की मौत तो कम से कम नसीब होगी, वरना जलील और रुसवा होकर के मार दिए जाएंगे, ख़त्म तबाह और बर्बाद कर दिए भगा दिए जाएंगे, और ज़िल्लत की ज़िंदगी तो होगी ही। और जिस तरीके से हमारे हालात हैं, जिस तरीके से हम नाफरमानी करते जा रहे हैं, दीन से जितना दूर होते जा रहे हैं, जलील इस दुनिया में भी होंगे, मरने के बाद भी जलील होंगे, मरने के बाद अजाब भी मुसल्लत किया जाएगा। दुनिया भी तबाह है, आखिरत भी तबाह है। इसलिए यह वार्निंग दुनिया ने हमको दे दिया है। अब इसके लिए आगे आपको सोचना है कि हम अल्लाह की नाफरमानी में यूं ही ज़िंदगी गुजारते रहेंगे कि कुछ अब अल्लाह की बारगाह में हमें झुकना भी है। कागज़ात के साथ साथ, कागज़ात और इन फार्म को पूर करने के साथ साथ आप मस्जिद को भी पूर कीजिए, अपनी ज़िंदगी को भी इस्लाम के दायरे से पूर कीजिए और इस्लाम के रोशनी को आलम इस्लाम में फैलाने की कोशिश कीजिए। वमा